السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار کائنات علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس احسان عظیم کے ساتھ کہ اس نے ہمیں اس ایک عظیم الشان ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈی میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا ہم پہ فضل ہے، کرم ہے، اس دور فتن میں اس نے توفیق عطا فرمائی۔ میں سب سے پہلے مختصراً، ٹائم چونکہ کم ہے، شعبہ کورسز تحریک منہاج القرآن اور ان کے جو سرپرست ہیں، سربراہ ہیں، علامہ حافظ سعید رضا بغدادی صاحب، اور پھر ان کی پوری ٹیم، لاکھوں بار مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے انتہائی کم وقت کے اندر پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں افراد کو اس ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈی کے ذریعے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور قرآن فہمی کا جتنا آسان راستہ انہوں نے دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے عرصے میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے، اور بلا شبہ یہ تحریک منہاج القرآن کی عظیم قیادت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا خاص فضل ہے، کرم ہے، ان کی نگاہ ہے کہ اس کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں لوگ قرآن کے ساتھ جڑ چکے ہیں، الحمدللہ۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اچھا، یہ جو سیشن ہوگا ماشاءاللہ جس طریقے سے شعبہ کورسز کی پوری ٹیم آپ کو یہ 10 دن میں تجوید، ترجمہ اور سارا کچھ سکھا دیتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش میں کروں گا آپ کو ساتھ انوالو کر کے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم اسی آدھے پونے گھنٹے کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بنیادی امور کو سمجھ لیں، اور ایک کمپلیٹ آپ کو ایکشن پلان دیا جائے جس کے تحت اپنی لائف کو اس کے اکارڈنگلی گزاریں آپ۔ ہمارا آج ٹاپک ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریکر کے نام سے اس کا نام دیا ہوا، ویسے اوورال نام ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ کیا نام ہے اس کا؟ لیکن اس کا اسپیسیفک نام ہے، اس کو یاد رکھیے گا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریکر۔ کیا نام ہے اس کا؟ ٹریکر کسے کہتے ہیں؟ 1 by 1 جی، لوکیٹ کرنا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سرفراز بھائی کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں۔ لوکیٹ کرنا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے، ٹریکر لگا ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی اس کی لوکیشن بتاتا ہے کہ گاڑی اس وقت کہاں کھڑی ہے، گاڑی کی پوزیشن کیا ہے، کس مقام پہ ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریکر، آج کے اس سیشن سے ہر کوئی یہ جان لے گا کہ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے، کس لیول پہ ہے، کتنا آگے جانا ہے، کتنی محنت کرنی ہے، کتنی اسٹرگل کرنی ہے کہ ہم نے ایک کامیاب انسان بننا ہے، ایک پازیٹیولی پرو ایکٹیولی فرد بننا ہے سوسائٹی کا۔ تو وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریکر آپ ہر روز ٹریکر لگائیں گے اور جج کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ اب آئیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریکر کے سیشن سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے بزرگ، ہر ایک کی شخصیت، پرسنالٹی کے 5 اور 6 اہم گوشے ہیں، ایسپیکٹ ہیں لائف کے۔ یہ سمجھے گا، بڑی یہ بنیادی چیز ہے، اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا۔ جب آپ اس بیسک چیز کو سمجھ لیں گے تو آگے چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ ہماری لائف ہے، ہم میں سے ہر ایک کی، ہماری زندگی کا ایک معاشی پہلو ہے۔ کون سے پہلو ہے بولیں؟ اکنامک ایسپیکٹ آف لائف، معاشی پہلو ہے۔ یعنی اس کا کیا ہوتا ہے کہ انسان جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرتا ہے، اور بعض اوقات دو جاب کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات جاب کے ساتھ بزنس کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا، یہ ہماری لائف کا اکنامک ایسپیکٹ ہے۔
کوئی اس میں ارب پتی ہے، کوئی کروڑپتی ہے، کوئی لاکھوں میں، کوئی ہزاروں میں ہے، مختلف لیولز ہیں، لیکن یہ ہماری لائف کا کون سا پہلو ہے؟ سارے بولیں کون سا پہلو ہے؟ میرے ساتھ چلیں گے، انڈرسٹینڈنگ بھی جلدی ہوگی اور سیشن بھی ہمارا جلدی کہ انشاءاللہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ پہلا پہلو کون سا ہے لائف کا؟ سارے مل کے بولیں کون سا ہے؟ معاشی پہلو ہے۔ اچھا، اس پہلو پہ میں نے اس لیے اس کا آغاز کیا ہے کہ اس پہلو کے حوالے سے ہمیں ہر ایک کو کلیئرٹی ہے، ہر ایک اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایون کہ ہم جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں، ہم وہ بھی اپنے معاش کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ آج کل کس کا ٹرینڈ زیادہ ہے اور کس کے ذریعے جاب زیادہ مل سکتی ہے۔ تو ہم اپنی ایجوکیشن کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جاب اورینٹڈ ایجوکیشن، کہ تعلیم بھی ہم اپنے روزگار کے مطابق حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری لائف کا معاشی پہلو ہے۔ یہ کون سا پہلو ہے؟ اور یہ سب سے اہم پہلو ہے، اور اگر یہ ویک رہ جائے تو جو آگے میں پہلو ڈسکس کروں گا وہ بھی ویک ہو جاتے ہیں۔ یہ مضبوط ہو تو اگلے پہلو بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کون سا پہلو ہے جی؟ پہلا بولیں سارے، معاشی پہلو۔ دوسرا پہلو ہماری لائف کا ہے، ہم اسے کہتے ہیں اسپرچل ایسپیکٹ آف لائف۔ کون سا پہلو ہے جی؟ اسپرچل، روحانی پہلو۔ لائف کا کون سا پہلو ہے؟ روحانی پہلو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے مولا سے تعلق کیسا ہے، تاجدار کائنات علیہ السلام سے تعلق کیسا ہے، ڈیولپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں کیا توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے یا مایوسی کی وجہ سے ہم غلط راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ یعنی روحانی پہلو جو لائف کا ہوتا ہے وہ ہمیں اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، تاجدار کائنات سے تعلق کیسا ہے، قرآن سے کیسا ہے، نماز سے کیسا ہے، یعنی ہماری روح کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ کیسا ہے، اسے کہتے ہیں روحانی پہلو۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولیں ایمانداری سے بتائیں، کیا ہم نے کبھی اس روحانی پہلو کو، معاشی پہلو پہ تو کام سارے کرتے ہیں نا، میں نے پہلے کہا اس لیے میں نے پہلے ذکر کر دیا، اس پہ 2 جاب بھی کریں گے، ایجوکیشن بھی اس لیے حاصل کریں گے، ہم بزنس بھی کریں گے، سب کچھ کرتے ہیں اپنے معاش کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن کیا روحانی پہلو پہ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ فوکس کر کے کہ یہ بھی کوئی ہے، اس کو بھی ڈیولپ کرنا ہے۔ یاد رکھیں جتنے پہلو ڈسکس ہوں گے، جب تک سارے کے سارے پہلو ایٹ دا سیم ٹائم ڈیولپ نہیں ہوں گے، کوئی بھی فرد سوسائٹی کا کامیاب انسان نہیں بن سکتا، شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ شخصیت تب مکمل ہوگی کہ جب معاشی پہلو مضبوط ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ سارے پہلو جو میں ذکر کروں گا مضبوط ہونے چاہیے۔ تو روحانی پہلو، یہ میں ان کا انٹرو دے رہا ہوں، یہ پہلو ہیں کیا اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرا کون سا پہلو ہے؟ بولیں جی، روحانی پہلو۔ تیسرا پہلو جو ہماری لائف کا ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ ہمارا معاشرتی پہلو ہے۔ کون سا پہلو ہے جی؟ سوشل ایسپیکٹ آف لائف۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ اور کلاس فیلوز کے ساتھ۔ جو آپ کا سرکل ہے، جو آپ کا سرکل ہے، ان سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں، اسے کہتے ہیں سوشل ایسپیکٹ آف لائف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معاشرتی پہلو۔ کون سے پہلو ہے؟ کتنے پہلو ہو گئے جی؟ بولیں۔ نمبر 1 پہلا کون سا ہے؟ دوسرا، تیسرا معاشرتی پہلو۔ ہم نے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنے معاشی پہلو کو کبھی بھی فوکس کر کے اس کو امپروو کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں کی ہوگی، بس نظام چل رہا ہے تو چل رہا ہے، کبھی ہم نے اس کو اہمیت دی نہیں ہے۔ حالانکہ معاشرتی پہلو بھی انسان کی شخصیت کی تکمیل کے لیے انتہائی اہم پہلو ہے، جس سے شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، جس سے آپ کے تعلقات بنتے ہیں، جس سے آپ آگے فردر اپنی فکر، اپنی سوچ سوسائٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس پہلو کو بھی ہم نے کبھی مضبوط کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں کی۔ یہ تیسرا پہلو ہے، معاشرتی پہلو ہے۔ چوتھا پہلو وہ ہے، اسے کہتے ہیں علمی پہلو۔ کون سا پہلو ہے جی؟
علمی پہلو کہ ہم علم کے لحاظ سے کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, ہمارا علمی لیول کیا ہے. علمی سوشل میڈیا نا آج کل سارے فیس بک یوز کرتے ہیں, بولیں سارے جو فیس بک استعمال کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. فیس بک, ٹویٹر, دیکھیں ہمیں وہاں سے کلیئر ہو جائے گا کیا آیا ہم ہر پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں یا کچھ اپنے بھی کمنٹ دیتے ہیں, کچھ خود بھی لکھتے ہیں, ہر ایک کو ہم ری ٹویٹ کرتے ہیں, خود بھی ٹویٹ کرتے ہیں. یعنی ہمارا لیول کیا علمی لحاظ سے, ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہمارے فیملی میں, ہمارے بھائیوں میں, دوستوں میں, کولیگ میں کوئی ٹاپک ڈسکس ہو جائے تو ہم کتنی ان پٹ دیتے ہیں. ہم خالی سنتے رہتے ہیں یا اس پہ کچھ کمنٹ بھی کرتے ہیں. ہم خالی سنتے ہیں, فالو کرتے ہیں یا آگے گائیڈ بھی کرتے ہیں. یعنی علمی لحاظ سے ہم کہاں کھڑے ہیں, یہ ہماری زندگی کا, لائف کا علمی پہلو ہے. کون سا پہلو ہے؟ علمی پہلو ہے. تو کبھی ہم نے اپنے اس علمی پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے, کوئی ورکنگ کی ہے؟ جواب آئے گا نو, نہیں اس پہ فوکس کیا, توجہ نہیں دی. ہمیں کبھی زندگی کے پہلوؤں پہ بات کرنے کا, سننے کا موقع نہیں ملا, توجہ نہیں دی ہم نے. تو کتنے پہلو ہو گئے ہمارے, بولیں. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, 5واں پہلو انتہائی اہم پہلو, وہ ہماری لائف کا جسمانی پہلو ہے. کون سا ہے؟ فزیکل ایسپیکٹ آف لائف. کون سا پہلو ہے؟ فزیکل. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے, آپ کی پراپر سلیپ ہے کہ نہیں ہے, لائف میں ایکسرسائز ہے کہ نہیں ہے, اوور آل آپ کی جسم اس کی صورتحال کیا ہے, آپ صحت مند ہیں یا بیماریوں کا شکار ہیں, مضبوط ہیں یا کمزور ہیں, آپ کی قوت مدافعت سٹرونگ ہے یا کمزور ہے, آپ کے ہاں ایکسرسائز ہے کہ نہیں ہے, لائف میں واک ہے کہ نہیں ہے, آپ کی لائف جسمانی لحاظ سے کس لیول پہ کھڑی ہے. کیا آپ کے ہاں 6 ماہ کے بعد, سال کے بعد ہم میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے, کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ آپ کی لائف کا فزیکل پہلو ہے. اور اگر کوئی فرد, کوئی نوجوان, کوئی بہن, کوئی بھائی اگر جسمانی لحاظ سے کمزور ہوگا, بیمار ہوگا, تو نہ وہ اپنے معاش کو مضبوط کر پائے گا, نہ وہ اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کر پائے گا, نہ وہ معاشرتی تعلقات کو مضبوط کر پائے گا, نہ وہ کچھ سیکھ سکے گا. چونکہ کیسے سیکھے گا, وہ خود جسمانی لحاظ سے کمزور اور بیمار ہو چکا ہے. تو یہ بھی سب سے اہم پہلو ہے کہ جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوگا, تو تب ہماری شخصیت مکمل ہوگی. کتنے پہلو ہو گئے ہماری لائف کے؟ نمبر 1, جسمانی پہلو. آخری اور فائنل جو ہے وہ ہے, چھٹا ہے, وہ ہے ہماری لائف کا عملی پہلو. کیا پہلو؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ چونکہ آپ کا یہ شعبہ ہے تو جو کر رہے ہیں, وہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے. ہم سپوز معاشی لحاظ سے مضبوط ہو گئے, اللہ تعالیٰ سب کو کرے مضبوط, علمی لحاظ سے مضبوط ہو گئے, معاشرتی لحاظ سے, روحانی اعتبار سے, ہر اعتبار سے, لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو آپ افیکٹو پرسن تو ہوں گے لیکن گریٹ پرسن نہیں بن سکتے. یہ جو آخری پہلو ہے, دس از دا جرنی فرام دی افیکٹونیس ٹو گریٹنیس, کہ آپ ایک متاثر کن شخصیت بن سکتے ہیں لیکن گریٹ نہیں بن سکتے. گریٹ وہی ہوتا ہے جو سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جس سے سوسائٹی کو کچھ نور مل رہا ہو, جس سے سوسائٹی کو علم مل رہا ہو. اور یاد رکھیں, تاریخ ان کو اپنے اوراق میں زندہ رکھتی ہے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں, اور عظیم بندہ کبھی نہیں بن سکتا جب تک وہ سوسائٹی کے لیے کچھ کر نہ رہا ہو. اب آئیں کہ 6 کے 6 پہلو ہم نے پڑھ لیے ہیں, اس کا انٹرو ہو گیا الحمدللہ مختصر وقت کے اندر. اب آپ نے مل کے 6 کے 6 لائف کے ایسپیکٹ اونچی آواز میں بیان کرنا ہے, اور اگر آپ نے آواز اپنی ہلکی رکھی تو ممکن ہے ہم ٹیم اے اور ٹیم بی میں مقابلہ کروا دیں. یہ میں مقابلہ بھی ہو سکتا ہے, مقابلہ کروائیں یا خود ہی بول دیں گے سارے؟ ہو سکتا ہے ہم لنگر ہی روک لیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, زندہ باد, لنگر بھی رک سکتا ہے. بڑے ہمارے پاس آپشن موجود ہیں, چونکہ اختیارات ہمارے پاس ہیں, تو لہٰذا آپ نے کرنا یہ ہے کہ نمبر 1
زندہ باد. اپنے لیے خود کلیپنگ کر رہے ہیں. اچھا اب آپ میں سے کوئی ادھر سے ہماری بہن باجی اور ادھر سے کوئی ہمارا بھائی ایک ہی رو میں بتا دے, ایک ہی سانس میں بتا دے, جس طرح آپ ماشاءاللہ آپ یہاں پریکٹس کرواتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ آپ نے جی ادھر سے کوئی 6 کے 6 پہلو بتا دیں جی. زندہ باد, زندہ باد. نام کیا آپ کا ہیں؟ احمد رضا کے لیے پہلے کلیپنگ کریں جی. Spiritual and social and educational and physical. واہ. اور لاسٹ ون پریکٹیکل. زندہ باد. بہت بھرپور کلیپنگ کریں ماشاءاللہ. ادھر سے ماشاءاللہ ہماری جی جی باجی. معاشی پہلو, روحانی پہلو, معاشرتی پہلو, علمی پہلو, جسمانی پہلو اور معاشرتی پہلو. عملی. زندہ باد. بھرپور کلیپنگ کریں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سر یہ آپ نے پریکٹس کرائی یا حفظ کی, تو یہ تو سب کو یاد ہو گیا ماشاءاللہ. زندہ باد. یہ ہمارا سیشن کا پہلا, اسے کہتے ہیں مقدمہ, انٹرو تھا کہ یہ لائف کے پہلو. ایک سوال آپ سے کروں گا علامہ صاحب آپ کی اجازت سے, ایمانداری سے بتائیں کہ کیا لائف کے ان پہلوؤں کو ہم نے کبھی اس انداز میں پڑھا ہے, سنا ہے؟ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری, یہ 1988 کا خطاب ہے ان کا, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. وہاں پہ خطاب تھا اسلام کا تصور علم اور ہمارا تعلیمی نظام, اور اس پر کتاب بھی ہے اسی پر. اس پہ حضور شیخ الاسلام نے لائف کے سارے پہلو ڈسکس کیے ہوئے اسی انداز میں. کتاب میں موجود ہے, خطاب بھی ہے. 2-3 اور پہلو بھی ہیں, وہ ٹیکنیکل تھے, زیادہ گہرائی میں جانے کے تھے, میں نے ان کو نہیں ڈسکس کیا. میں نے کہا یہ اگر کور ہو جائے تو یہی کافی ہے. تو یہ 6 پہلو ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. اب آئیں, یہاں تک تو بات ہوئی ہے ان پہلو کے انٹرو کی اور موٹیویشن کی. یہ جو بات کر رہے تھے علامہ صاحب, یہ بات ایک حقیقت ہے. مجھے ان تمام سوشل میڈیا پر جن کی ملین میں فالوئنگ ہے, ان ٹرینر سے اختلاف رہتا ہے ہمیشہ کہ وہ درد تو بیان کرتے ہیں لیکن دوا نہیں دیتے. وہ مسئلہ تو بیان کرتے ہیں, اس کا سلوشن نہیں دیتے. وہ موٹیویشن تو دیتے ہیں, ایکشن پلان نہیں دیتے. وہ سوشل میڈیا, وہ ٹرینر نہیں ہیں, میں انہیں کہتا ہوں وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں. ٹرینر کون ہوتا ہے؟ ٹرینر علامہ محمود صاحب ہیں, ٹرینر علامہ سرفراز صاحب ہیں, مدثر نوری صاحب ہیں. کیوں؟ سنیں, ٹرینر, لیکچرر, انفلوئنس, ان تینوں میں فرق ہے. لیکچرر نالج دیتا ہے, انفلوئنسر انفلوئنس کرتا ہے, اور ٹرینر بات کو من میں اتار کے پریکٹیکل میں ڈالتا ہے. ٹرینر وہ ہوتا ہے کہ جو انوالو کرتا ہے سیشن میں. دیکھیں نا, یہ ساری ماشاءاللہ 10 دنوں کے اندر اندازہ کریں آپ, دنیا میں کون سا ایسا ادارہ ہے, کون سی ایسی اکیڈمی ہے, کون سا ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو 10 دنوں کے اندر آپ کو تجوید بھی سکھائے, ترجمہ سکھائے, یہ سارا کچھ کروا دے 10 دنوں کے اندر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے تھرو ٹریننگ کے, انوالو کرنا پڑتا ہے. اگر خالی یہ لیکچرر ہوتے نا, آپ کبھی سیکھ نہ پاتے. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, یہ تربیت ہے ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام کی. آپ کو میں چیلنج اور دعوے سے کہتا ہوں, مشکل سے مشکل ترین ٹاپک پہ جب شیخ الاسلام گفتگو کرتے ہیں, وہ اس لیول پہ آئے کرتے ہیں کہ ہر بندے کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے, اور اس سے وہ اپنے آپ کے لائف کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے. اب آئیں, اب ہم نے آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو گئی ہوگی کہ کاش یہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ لائف کے یہ بھی ایسپیکٹ ہیں, ان پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک موٹیویشن پیدا ہوئی, انٹرو پیدا ہوا. اب آئیں ایکشن پلان, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پہلو لائف کے, جس میں آپ کا اکنامک ایسپیکٹ بھی ہے,
اسپرچل بھی ہے, سوشل بھی ہے, ایجوکیشنل بھی ہے, فزیکل بھی ہے اور پریکٹیکل بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایسپیکٹ مضبوط ہوں ایٹ دا سیم ٹائم, تو اس کے لیے آپ کو ہم دے رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریکر. کیا دے رہے ہیں؟ ٹریکر دے رہے ہیں. یہ تقسیم کر دیں سب میں. کس کے پاس ہیں یہ؟ فوراً 2 منٹ میں فوراً تقسیم کرنا سب میں. پہلے اس طرف دے دیں. اپنا 100 کی کلاس ہے بس, ٹھیک ہے, تقسیم کرنا. سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں اور ماہ نومبر کا مہینہ لکھیں اوپر. یہ آپ کے پورے مہینے کی جو ہے نا میڈیسن ہے, آپ کی خوراک ہے 1 مہینے کا. یہ آگے آپ خود بناتے رہیں گے. نام لکھیں, مہینہ لکھیں اور سال لکھیں. یہ اس کا ایکشن پلان ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اور ہماری شخصیت کیسے افیکٹو بن سکتی ہے اور گریٹ بن سکتی ہے. کوشش کیجیے گا جو ہی آپ کو یہ ملے سب سے پہلے نام لکھیں, مہینے کا نام نومبر لکھیں. اگلے مہینے کی فرسٹ جو پہلی ڈیٹ ہے آپ نے شروع کرنا ہے. تو یہ 1 مہینے کی پریکٹس ہے, 1 مہینے کی. اور میں علامہ صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں یہ 1 مہینے کی پریکٹس ہے. 1 مہینہ آپ کریں گے, آپ خود اس ٹریک پہ چڑھ جائیں گے اور پھر آپ کو اس ٹریکر کی ضرورت نہیں پڑے گی. خود بخود آپ اپنا خود انالائز کیا کریں ہر روز. لیکن 1 مہینہ آپ کو لگانا ہوگا. اس کے بغیر یاد رکھیں, محنت کے بغیر, سیکھنے کے بغیر آپ کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. آپ 10 دنوں میں سیکھتے ہیں نا تو محنت ہے, اساتذہ کی محنت ہے, آپ کی محنت ہے, ٹائم نکالتے ہیں, چیزوں کو یاد کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, تب چیزیں یاد ہوتی ہیں. تو یہ بھی آپ کو 1 مہینے کی کرنی پڑے گی ایکسرسائز اور پریکٹس, اور اس میں کور ہو جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے جی میں نے ترتیب یہاں آپ نے رکھی ہے, آپ میں سے کوئی ایک بتائے پہلا پہلو کون سا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ نہیں, اس پہ علمی پہلو. بس اب سن لیں جی, سب کو مل گیا ہے؟ نام لکھ لیا اپنا؟ کون سا مہینہ کا یہ نومبر کا ہے, 1 سے شروع کرنا ہے. سال کون سا ہوگا؟ 22. گڈ, زبردست جی. بڑا انٹرسٹنگ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے, آپ انجوائے بھی کریں گے اور انشاءاللہ آج کے سیشن کے بعد آپ واقعتاً اپنی لائف کے اندر ایک بہت بڑا چینج فیل کریں گے اور اپنی لائف کو صحیح سمت اور راہ پہ چلانے کا عزم کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو نکھاریں گے انشاءاللہ. یہ آپ سے وعدہ ہے میرا جی. پہلا پہلو ہے علمی اور فکری پہلو ہے. اب علمی فکری پہلو کیسے مضبوط ہو سکتا ہے, یہ خاص بات ہے. علمی اور فکری پہلو کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بات کی تھی, علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے آپ میں سے ہر ایک اتنا مضبوط ہو کہ جب وہ بیٹھے فیملی میں, دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, پریکٹیکل, میری بات سے سارے ایگری کریں گے. جب وہ بیٹھے دوستوں میں, آپ کے دوست ہیں کہ نہیں ہیں؟ دوستوں میں بیٹھے, محلے میں ہو, کولیگز میں, فیلوز میں, تو جب آپ گفتگو کریں تو واقعی نوجوان, آپ کی بہنیں اسی طرح آپ سے رہنمائی لے رہے ہوں. آپ کا یہ علمی لیول ہونا چاہیے. اب آئیں, شخصیت کا یہ علمی پہلو کیسے مضبوط ہوگا؟ لکھا ہوا ہے. ہم نے کرنا کیا ہے, ایک موضوع کا انتخاب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک موضوع, جو آپ کو موضوع پسند ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. مثال ہے, ادھر آ جائیں پاکستان کے موجودہ حالات پہ. پاکستان کا پارلیمانی نظام ہے, صدارتی نظام ہے, انتخابی اصطلاحات کا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طرح اور کوئی ٹاپک, بیلنس ڈائٹ پہ آ جائیں, بیلنس ڈائٹ. اچھا, اسی طرح کوئی بھی ٹاپک اٹھا لیں آپ, جو ٹاپک آپ سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں کہ اس پر مجھے پڑھنا چاہیے. ایک ٹاپک لیں, صرف ایک ٹاپک, زیادہ نہیں. ایک ٹاپک لے کے اس سے متعلقہ بکس کو اسٹڈی کریں,
اس سے متعلقہ نیٹ میں سرچ کریں، اس سے متعلقہ سوشل میڈیا پر سرچ کریں، ایک ٹاپک صرف، اور اس ٹاپک کو آپ صرف 1 گھنٹہ دے دیں یا آدھا گھنٹہ دے دیں، آدھا گھنٹہ روزانہ، کتنا؟ آدھا گھنٹہ۔ مثال کے طور پہ ٹاپک ہے بیلنس ڈائٹ، متوازن خوراک۔ جب آپ، علامہ صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جب آپ بیلنس ڈائٹ پہ پورا 1 مہینہ پڑھتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ ہنٹس لیتے رہیں گے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے، جدید سائنس کی روشنی میں، علماء، اسکالر سارا پڑھیں گے نا ہر اعتبار سے، جب آپ 1 مہینہ گزرے گا نا، یہ اصل بات یہ کرنے لگا ہوں، 1 مہینہ گزرے گا تو بیلنس ڈائٹ کے ٹاپک پہ آپ اتھارٹی ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسے کہتے ہیں ماسٹری۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماسٹری۔ کسی بھی علم، کسی بھی ٹاپک، اس پر اتنا مطالعہ ہو، اتنا نالج ہو، اتنی گرپ ہو کہ اس ٹاپک پہ جب آپ بیٹھیں دوستوں میں، جب بیٹھیں فیملی میں، خاندان میں، سارے انگشت بدداں ہو کہ یار اس کے پاس یہ نالج ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ یاد رکھیں، اعتماد پیدا ہوتا ہے انسان کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا وہ نمایاں ہوتا ہے، جتنا وہ نمایاں ہوتا ہے اتنا وہ اعتماد والا ہوتا ہے، اور جتنا اعتماد ہوتا ہے اتنا وہ لیڈر بنتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ آپ نے ایک ٹاپک کا انتخاب کرنا ہے آج گھر جا کے، صرف ایک ٹاپک کا۔ میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی ٹاپک اٹھا لیں، اس ٹاپک پہ آپ نے مہینہ بس اسی کو کھنگالنا ہے، چھوڑ دیں باقی سب کو، چھوڑ دیں۔ ایک تو 1 مہینے میں ایک ٹاپک ہوگا، اگلے مہینے نیا ہوگا، سال میں آپ 12 ٹاپک پہ آپ کو عبور حاصل ہوگا، 12 ٹاپک پہ۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہے کہ ایک ٹاپک پہ جب گرپ ہو جائے تو ایسے بھی ٹائم ہوتا ہے کہ پھر آپ 8-10 جگہوں پہ خطاب کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے سر نا، ایک ٹاپک مل جائے مضبوط۔ 12 ٹاپک پہ جب آپ کی گرپ ہوگی تو آپ علمی قد کاٹ میں اوپر آ جائیں گے۔ پھر آپ کا ٹریکر بتائے گا آپ کو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریکر، کہ آپ علمی لحاظ سے اس وقت اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے کے ہر ایک اعتبار سے آپ اس لیول پہ کھڑے ہیں۔ جب علمی لحاظ سے آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کی شخصیت کا ایک پہلو مضبوط ہو جائے گا۔ وہ کون سا پہلو ہوگا؟ بولیں، علمی پہلو۔ جب وہ مضبوط ہوگا تو آپ کی شخصیت کا ایک حصہ مضبوط ہو جائے گا۔ کون سا حصہ مضبوط ہوگا؟ بولیں، علمی پہلو۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس پر کوئی سوال ہے بتا رہے ہیں، کوئی سوال بھی اس سے متعلقہ ہو تو جی سوال کریں، زندہ باد، کلیپنگ کریں ان کے لیے، ماشاءاللہ زبردست۔ کوئی ٹاپک بھی ہو، ہجرت مدینہ کا ٹاپک، میثاق مدینہ کا ٹاپک، مواخات مدینہ کا ٹاپک، مکی زندگی، مدنی زندگی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، سارے ٹاپک، حدیبیہ، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا ٹاپک، کوئی ٹاپک لے لیں، میں نے اوپن کر دیا آپ کو۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ ہوگا، شکریہ۔ جب ایک ٹاپک آپ مکمل کریں گے نا، ایک ٹاپک، ایک تو آپ کو اس ٹاپک پہ کیا ہو جائے گی؟ گرپ۔ دوسرا، آپ کو پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ یہ بڑا فائدہ ہے، یہ والا فائدہ بڑا ہے، چونکہ سوشل میڈیا نے ہمیں کتابوں سے دور کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا، یہ موبائل ہے نا، موبائل، یہ ایڈکشن ہے۔ کیا ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر ڈرگ ایڈکشن سے اوپر لیول کی ایڈکشن آ گئی ہے، سکرین ایڈکشن۔ اس پر ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں دنیا میں، اس کی ایڈکشن چھڑانے کے لیے، اور اس سے نجات کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کا تعلق کتاب سے بن جائے۔ اور مجھے بتائیں، حضور شیخ الاسلام نے 1000 کتاب پہ کام کیا ہے۔ وہ کتابیں فرشتوں کے لیے ہیں؟ وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہیں۔
اچھا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک اور بھی آپ کو میں اس کا حل دیتا ہوں، یا ٹاپک لے لیں ایک، یا ایک کتاب لے لیں حضور شیخ الاسلام کی. چونکہ حضور شیخ الاسلام کی جو کتاب ہے وہ کئی 100 کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے. آپ کتاب اٹھائیں کوئی بھی حضور شیخ الاسلام کی، ایک کتاب ہے جی، میں آپ کو ریفر کرتا ہوں، پڑھیے گا، بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، علم اور مصادر علم. چونکہ یہ طلباء کی کلاس ہے اور یہ آپ کو اس کا بڑا بینیفٹ ہوگا. علم اور مصادر علم یہ کتاب ہے، علم اور مصادر علم. یہ آپ کو بعد میں یہ انشاءاللہ بتا بھی دیں گے اپنا علامہ صاحب. اب آپ خالی اس کتاب کو لینا تو آپ اس ٹاپک پہ آپ کو کمان ہو جائے گی، 1 مہینے میں مکمل کر لیں اس کو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا نیکسٹ ہمارا جی دوسرا پہلو کون سا بولیں یہاں سے؟ روحانی پہلو، یعنی اسپرچول ایسپیکٹ. یعنی ہم نے آج کے دن تک، میں آپ کو ایمانداری کے بتاؤں، یہ بات بڑی دکھ والی بات بھی ہے، المیہ بھی ہے، اور ایک فکر مندی والی بات ہے کہ زندگی ہماری گزر رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ کیا اس زندگی جو گزر گئی ہے تاجدار کائنات علیہ السلام سے تعلق بنا ہے کہ نہیں بنا. یعنی جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک جب پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، پڑھتے ہیں نا، تو کیا اس پڑھنے کے دوران ہمیں آقا علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کیا وہ جو کیفیت حضوری کی وہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ کیا جب ہم سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو کیا ہمیں ہم کلامے کی کیفیت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ کیا جب ہم دعا کرتے ہیں تو نسبت حلاوت مناجات کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ نماز میں دھیان اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یعنی ہم اپنی لائف کے 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال گزار چکے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے کسی لیول پہ کھڑا نہیں کر سکے. یہ بہت بڑی دکھ والی بات ہے. اس لیے دکھ والی بات ہے کہ حضور شیخ الاسلام جیسی عظیم شخصیت کہ جن کے وجود سے تاجدار کائنات علیہ السلام کے علم کا، ان کے فیوز و برکات کا فیض جاری و ساری ہے، لیکن ہم محروم رہ گئے. کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے روحانی پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے فوکس نہیں کیا. سنتے ہیں لیکن اس پر چلتے نہیں ہیں. یاد رکھیں، اس وقت سر میں آپ کو لیٹسٹ ریسرچ بتا رہا ہوں دنیا بھر کی. دنیا کے بڑے بڑے ٹرینر اس بات پہ آ گئے ہیں. یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کتاب ہے اسٹیفن آر کووے کی، 8th ہیبٹ ہے، اور کتابیں بھی ہیں. دنیا اس پہ آ گئی ہے کہ ہیبٹ فارمیشن، عادت کو بنانا، کیا یہ بغیر ٹریکر کے پاسبل نہیں ہے. جو میں نے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، میں اگر 3 گھنٹے گفتگو کروں، کتنے؟ تو موٹیویشن کے اثر کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے. کتنا ہے؟ بڑی شخصیات کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن 2 دن 3 دن 4 اعتکاف بیٹھا ہے. آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، اعتکاف 10 دن ہوتا ہے، اور 10 دن حضور شیخ الاسلام ایک ہی موضوع کو لے کے چلتے ہیں مختلف اینگل سے. 10 دن اس کا اثر کتنے دن ہوتا ہے؟ مہینہ ہے، 2 مہینے ہے. اس لیے کہ ہم اس خطاب کو، ان بیانات کو لائف کا حصہ نہیں بناتے، وہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے. حصہ بنانے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے ٹریک کرنا. اور تصوف کی زبان میں کہتے ہیں مراقبہ اور محاسبہ. تصوف میں کہتے ہیں مراقبہ اور محاسبہ، جدید ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ٹریک کرنا.
اس ٹریکر کی فارمیشن کے بغیر میں اگر 5 گھنٹے بھی لگ رہا ہوں گا آپ کی لائف میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو بڑے سائنٹیفکلی پروو کر رہا ہوں چیز کو. اب آپ نے اگر آپ نے چاہنا ہے کہ لائف کو بدل لیں، یار کبھی تو لائف کو بدلنے کا عزم کرنا ہوگا نا. کیا اسی حال میں ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے اس سے ملاقات کے لیے؟ یعنی کوئی ایسا دن، کوئی ایسا پوائنٹ رکھنا ہوگا جہاں سے لائف کو چینج کرنے کا عزم کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ دن ہم سب کے لیے آج کا دن انشاءاللہ ہوگا. دوسرا پہلو روحانی پہلو ہے. اچھا، روحانی پہلو کو مضبوط کرنے کے بہت ساری پریکٹسز ہیں، لیکن میں نے صرف ایک ریکمینڈ کی ہے، صرف ایک. دیکھیں اس کے لیے آقا علیہ السلام کی دھیان میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا یہ بھی پریکٹس ہے، درود پاک پڑھنے کی پریکٹس بھی ہے، قرآن کی بھی ہے، نسبت طہارت کی بھی ہے، اور اسی طرح نسبت حلاوت مناجات بہت ساری ہیں. لیکن پہلے مہینے کی ایک ایکٹیویٹی ہے، وہ کیا؟ نماز کو پوری یکسوئی سے پڑھنا. بس یہ کرنا ہے ایک مہینے کی پریکٹس میں. نماز کو پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ قیام میں ہوں تو اللہ کا حضوری کا خیال ہو کہ اے اللہ ہم تیرے بڑے گناہ گار بندہ ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے سامنے کھڑے ہونے کا میں حقدار نہیں ہوں، لیکن میں کھڑا ہوں، تیری بار گناہ گار ہوں. سجدے میں جائیں تو دھیان ہو کہ اے اللہ میں تیرے آگے گر گیا ہوں، جھک گیا ہوں، دھیان ہو. دعا میں دھیان ہو. یعنی آپ پوری نماز کو یکسوئی سے پڑھنا، اس سے آپ روحانی پہلو مضبوط ہوگا، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، ہم کلامی نصیب ہوگی، ہم کلامی کی کیفیات نصیب ہوں گی نماز کے دھیان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، صرف ایک مہینے کی پریکٹس چاہیے. تیسرا پہلو ہے وہ ہے سماجی پہلو. کون سا جی؟ میں مختصر کروں گا. سماجی پہلو ہے. سماجی پہلو میں بہت سارے پریکٹسز ہیں، صرف ایک دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو عام کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اسلام، پوچھا گیا کہ اسلام کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ جن کو جانتے ہیں نہیں جانتے ان کو سلام کرنا، ان کو سلام کرنا. اچھا، یہ جو ہے نا، جو میں نے آپ کو سلام کی پریکٹس بتائی ہے، یہ معاشرتی پہلو کو مضبوط کرے گا. کیسے؟ ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اے صحابہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم. اے صحابہ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے. انہوں نے فرمایا بتائیں. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. جس کو جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے کہیں السلام علیکم، السلام علیکم. یہ آپ کے معاشرتی پہلو کو مضبوط کرے گا. ایک پریکٹس ہے ایک مہینے کی، آگے اور بھی ہیں، شکر گزاری کا پہلو اور بہت سارے ہیں، لیکن ابھی صرف ایک مہینے کی یہ پریکٹس ہے. اس کو آپ نے کرنا ہے. اگلا پہلو ہے معاشی پہلو ہے. معاشی پہلو میں صرف ایک پریکٹس کرنی ہے ایک مہینے میں، اور کچھ نہیں کرنا. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اپنے جاب کے اوقات کو پوری ایمانداری سے پورا کرنا، چونکہ اسی سے رزق حلال آتا ہے، اور رزق حلال کا پیسہ کم بھی ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے. رزق حلال میں اگر پیسے کم بھی ہوں تو برکت ہوتی ہے. معاشی پہلو کو مضبوط کرنے کی اور پریکٹسز بہت ساری ہیں، لیکن صرف ایک بتا رہا ہوں. کون سی ہے؟ اگر آپ جاب کرتے ہیں اور اگر بزنس بھی کرتے ہیں، بزنس بھی ایمانداری کے ساتھ ٹائم گزاریں، ایمانداری کے ساتھ ڈیلنگ کریں. ایک چیز بتا دی ہے. اگلا پہلو ہے جسمانی پہلو ہے. کون سا پہلو ہے؟ جسمانی، فزیکل اسپیکٹ. اس کے بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں، لیکن ایک بتا رہا ہوں، کھانے کے آداب. کیا بتا رہا ہوں؟ کھانے کے آداب. کھانے کے آداب آپ نے سارے پڑھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم مس کرتے ہیں، وہ یہ ہے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، پہلے ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں. یہ کھانے کے آداب ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا فزیکل پر اثر کیا پڑے گا جسمانیت پہ. یعنی آپ نے ہاتھ دھو لیے، بسم اللہ پڑھی، سارا کچھ، لیکن کھانا کیسے ہے؟ کھانا کیسے ہے؟ اس کے لیے مختصر سن لیں کہ ہم نوالا چبا کر نہیں کھاتے،
یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نگلتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں بلکہ نگلتے ہیں۔ ہمارے دانت کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ تو ایک نئی تحقیق سامنے آ گئی ہے۔ 12 ہاں ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ آپ نے کھانے کے آداب میں ایک چیز پہ آج سے ایفرٹ کرنی ہے 30 دن، کھانا کھانا ہے چبا کر، اور ایک نوالے کو 32 بار چبانا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ایسی بات کر دی ہے کہ شکر ہے کہ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ ہاں، اب یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت سنیں۔ ہم کھانا نگلتے ہیں نا، نوالے کو چباتے نہیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارے کا سارا لوڈ آتا ہے معدے پہ۔ جو کام دانتوں نے کرنا تھا وہ کام کرتا ہے معدہ، ایکسٹرا بوجھ آتا ہے۔ اس سے گیسٹرو کی، معدے کے السر کی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھانا چبا کر کھائیں گے، بالکل چھوٹے چھوٹے نوالے جائیں گے تو وہ آپ کے تن کو لگیں گے اور آپ کے معدے پہ ایکسٹرا بوجھ نہیں آئے گا۔ دانت اپنا دیکھیں، دانتوں کی دیکھیں کیسے بنے ہوئے، یہ چبانے کے لیے ہے، یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جب آپ چبا کر کھائیں گے، یہ تو آپ نے صحیح کر دیا۔ اگلی ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد گرین ٹی پیتے ہیں، کافی پی لیں گے، چائے پئیں گے اور کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ ایسا کرتے نہیں کرتے؟ یہ ہمارا رواج اور کلچر بن گیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ سن لیں جی، اس کا نقصان کیا ہے؟ کھانے کے آداب میں 2 کام پر فوکس کرنا ہے، ایک کھانا ہے چبا کر، اور دوسرا کھانے کے آدھے گھنٹے، کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں پینا، پانی بھی نہیں پینا۔ اچھا، ریزن کیا ہے؟ ریزن سنیں۔ چائے ہے، یعنی کافی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، اس میں کیفین ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کیفین کیا کرتی ہے؟ آپ نے کھانا کھایا، وائٹامن کھائے، آئرن چیزیں کھائی، گوشت ہے، میٹ ہے، سارا کچھ کھایا، اب اس کو ٹائم چاہیے وہ تن کو لگے، ہم نے فوراً کیفین پی لی۔ کیفین چیزوں کو جذب نہیں ہونے دیتی، وہ سارا کھانے کو ضائع کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک کلچر ہے، ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ چائے چل رہی ہوتی ہے۔ کمال کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ تو پھر صحت کیسے بنے گی؟ اسی لیے کھانا کھاتے ہیں انرجی نہیں ملتی۔ کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک نہ پانی پینا ہے، نہ گرین ٹی پینی۔ ہاں سنیں، گرین ٹی کا فائدہ ہے لیکن الگ سے، مکس کر کے نہیں۔ کافی کا فائدہ ہے الگ سے، چائے کا فائدہ ہے الگ سے، اس کو ساتھ مکس نہ کریں۔ یہ کھانے کے آداب میں 2 پوائنٹ آپ یاد رکھنے، ایک کھانا چبا کر اور دوسرا آخری پوائنٹ، آخری پہلو۔ نہیں سر، میں نے بس کلوز کر رہا ہوں۔ آخری پہلو کون سا ہے؟ شاباش، کون سا ہے؟ بس اس میں ایک لائن میں جو کچھ سیکھا ہے نا، جو کچھ کسی ایک کو سکھا دینا ہے، بس زیادہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کلاس ارینج کر، نہیں، جو سیکھا ہے نا اپنے کسی ایک بہن کو، کسی ایک فرینڈ کو، کلاس والے کو بٹھا کے یہ سمجھا دیں اور اس سے کہیں کہ یہ ملا ہے ہمیں منہاج القرآن سے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا جی؟ پہلا پہلو کون سا بولیں؟ پہلا بولیں سارا اونچا۔ زندہ باد۔ اب آخر میں صرف 2 منٹ میں، اب اس ٹریکر پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے بس، رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد، رات کو آپ تو
تو ویسے معمول یہ ہے کہ رات سو رہے ہوں تب بھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, اٹھیں تو پہلا ہاتھ موبائل پہ جاتا ہے, یہ پڑھائی ہے. لیکن اب سنیں, رات کو سونے سے پہلے یا آپ نے صرف 5 منٹ اس کو دینے ہیں, یکم نومبر سے. کتنے؟ اور آپ نے خود لگانے ہیں نمبر. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے مین چیز ہے, آخری 2 منٹ والی. آپ نے ٹریکر پہ خود نمبر لگانے ہیں. اگر آپ نے اپنے ٹاپک پہ پڑھا ہوگا نا تو اس پہ آپ 100% لگائیں گے کہ میں نے اس پہ پڑھا ہے. ٹریکر بتائے گا آخر میں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں علمی لحاظ سے. اسی طرح روحانی اعتبار سے اگر آپ نے 5 کی 5 نمازوں میں یکسوئی سے پڑھی ہوگی نا تو 100 نمبر دیں گے اپنے آپ کو. اگر کم ہے تو 80, 70, 50 جتنے نمبر بنتے ہیں آپ نے اتنے ہی لگانے ہیں تاکہ امپروومنٹ کے ہو ہماری. ہر ایک پہ 100 نہیں لگا دینے ہیں, جتنے ہوں گے اتنے لگانے ہیں. آپ نے یہ ٹریکر روز فل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ روز کرنا ہے, فل کرنا ہے, اور جتنے نمبر ہیں اتنے لگائیں. انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کے بعد آپ کی زندگی کے تمام لائف کے پہلو امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.